یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ہم نے جتنے بھی تجزیے سنے اس کے اندر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا بطور آپشن ڈسکس ہو رہا تھا، لیکن یہ کوئی واضح آپشن نہیں تھا۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی اس کے اندر یہ ٹاپ موسٹ ہتھیار انہوں نے استعمال کیا۔ پاکستان کے اندر اس وقت جن حلقوں سے آپ نے بات کی، کیا رد عمل کیا ہے؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت ہم دلی میں ہمارا جو ہائی کمیشن ہے اس سے بھی رابطے میں ہے، کیونکہ براہ راست وہاں بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ آن پیپر بھارتی حکومت کی جانب سے ان کے پاس کیا چیزیں آتی ہیں۔ مگر اس وقت جو سب سے بڑا جو فورم کے جس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے وہ کل ہوگا۔ بھارتی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے جواب میں کل پاکستان کے وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا۔ جو تفصیلات میرے پاس ہیں ان سے میں آپ کو آگاہ کرتی چلوں۔ اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت جو ہے وہ شرکت کرے گی۔ اجلاس میں پہلگام فالس فلیگ کے بعد پیدا ہونے والی ملکی داخلی اور خارجی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ پہلگام حملے کے بعد کیے گئے بھارتی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، اور کمیٹی اجلاس میں عجلت میں اٹھائے جانے والے بھارتی ناقابل عمل آبی اقدامات کا جواب دینے کا بھی جائزہ لے گی۔ تو یہ میرے پاس اس وقت تو وداؤٹ ایٹریبیوشن بہت مصدقہ اطلاعات ہیں آپ کے لیے، مگر کل کے دن میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی پوزیشن کو شاید بھارت نے بہت اس کے اوپر کمزور سمجھ لیا ہے، مگر سندھ طاس کا جو آبی معاہدہ ہے اس کے اندر انٹرنیشنل گارنٹرز موجود ہیں، اور انٹرنیشنل گارنٹرز میں ورلڈ بینک موجود ہے۔ اچھا، اس میں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ ہم جو لیگل آرگومنٹ کر رہے ہیں، جو لیگل آرگومنٹ میں سن رہا ہوں پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے، اور ہم ظاہر جوہر صاحب سے بھی بات کریں گے اس لیگل آرگومنٹ کے حوالے سے، یہ ہے تو بڑا عمدہ، لیکن اگر ہندوستان کو اس قانونی فریم ورک کا کچھ خیال ہوتا تو یہ اقدامات نہ اٹھاتا۔ ذرا واپس آ جائیے، آپ نے جو ابھی بیان پڑھا ہے، جو سورسز نے آپ کو بتایا ہے، ایک تو غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، اور دوسرا آپ نے کہا ناقابل عمل لایا عمل۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر سوچ کیا ہے کہ انہوں نے اناؤنس تو کر دیا ہے لیکن شاید اس کے اوپر عمل درآمد وہ نہ کر پائیں، اور یہ غیر ذمہ دارانہ ہے، کوئی بہت سٹرونگ ورڈ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کل جو ڈیبیٹ ہو اس کے اندر سخت الفاظ استعمال ہو، لیکن ابھی تک تو نپے تلے الفاظ ہیں۔ طلعت صاحب، اس میں میرے پاس بہت ساری تفصیلات موجود ہیں، مگر وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں شاید آپ کو 2 گھنٹے کا شو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی ٹریڈ کا معاہدہ نہیں ہے بائیلیٹرل، یہ کوئی سارک کے انڈر رجیم جاری کیے جانے والے ویزاز نہیں ہیں، یہ کوئی 2 ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ 2 ملکوں کی ایک بہت بڑی لڑائی کو 80s میں روکنے کے لیے 70s میں اس کے اوپر ورلڈ پاورز نے کام شروع کیا تھا۔ اور اگر بھارت سمجھتا ہے، آج میری بلکہ وہاں پہ بڑے مانے جانے والے جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی بات کی، بھارتی صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بہت جلدی میں اٹھایا گیا قدم ہے بھارت کا اور ان کی سرکار کا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کامیابی ہوگی، انہیں بڑی شرمندگی کے ساتھ واپس جانا پڑے گا۔ اچھا، ہولڈ یہ ہے کہ جلدی میں اٹھایا گیا یا پہلے سے طے شدہ تھا؟ اب اس کے اوپر آتے ہیں، اسٹے ود اس سمیرا، ذرا جوہر صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، کیونکہ ہم نے جب مودی کی تمام سیاست کو دیکھا تو وہ تو بہت عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ میں نے یہ انڈس کا واٹر جو ہے ہندوستان لے کے جانا ہے، آپ کا پانی روکنا ہے، فارمرز کو دینا ہے۔ 1999 سے ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں، 2017 میں انہوں نے ایک ریویو کمیٹی بھی سندھ طاس معاہدے کے اوپر بنائی تھی، تو ان اے وے دس واز آن دا کارڈز فار اے لانگ ٹائم، کہ نہیں؟ جی، آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ یہ پہلے بھی کنسیڈر ہوا، انڈیا نے تھریٹن بھی کیا تھا جب اری کا واقعہ ہوا ہے، پلوامہ کا ہوا ہے، اس وقت بھی کنسیڈریشنز میں شامل رہا تھا یہ، اور انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹس میں بھی آیا تھا کہ ہم اس پہ بھی غور کر رہے ہیں اس وقت، لیکن کیا نہیں تھا۔ یہ معاہدہ جو ہے دیکھیں اس نے سروائیو کیا ہے، کئی جنگیں سروائیو کی ہیں، پاکستان انڈیا کے درمیان یہ سارے واقعات جو ہوئے ان کو بھی سروائیو کیا ہے۔ اچھا، اس میں جہاں تک مجھے علم ہے اس معاہدے کے اندر کوئی اس طرح کی جو ہے نا یونیلیٹرل سسپینشن کی کوئی کلوزز اس طرح نہیں ہے، آپ زیادہ روشنی اس پہ ڈال سکتے ہیں؟ آپ کو بذریعہ ورلڈ بینک جانا ہے جو فیسیلیٹیٹر بھی ہے اور گارنٹر بھی ہے، ضامن بھی ہے، بالکل، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپر رائپیرین ہے، تو اگر کوئی اس طرح کی چیزیں کرنے پہ آ جائے تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل لا کو ہی نہیں مانتے تو پھر آپ ظاہر ہے بہت ساری جو معاہدے ہیں وہ سارے تو انٹرنیشنل لا کا حصہ ہیں، بے شک اس کا ورلڈ بینک بھی گارنٹر ہے، کچھ بھی ہے،
وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم یہ ایمرجنسی کلوز ہے یا جو بھی اس کا کہانی بنا سکتے ہیں. اور یہ وہ سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں ورلڈ بینک کو کہ بھائی اپنا رستہ لو, ہم آپ کی بات, کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے, جو ٹرمپ ایرا ہے, اس کے اندر تو آپ کسی بھی معاہدے کے اندر سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بڑا آربیٹری ہے. آئی سی سی, آئی سی جے کی جو رولنگز ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا ہوا, تو وہ چیزیں ہیں. لیکن اس وقت یہ جو چیزیں انڈیا کر رہا ہے, دیکھیں آئی وڈ ٹرم اٹ ایز اے, اس کو میں ڈکلریشن آف وار اس طرح سے نہیں کہوں گا, لیکن میں اس کو کہوں گا گریو provocation, diplomatic terms میں نا, a grave provocation, you know, تاکہ بہت ہی سیریس provocation جس کو کہتے ہیں نا, because دیکھیں اس سے ملینز آف لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں theoretically speaking at least. اور جو ہے, اور پھر دیکھیں جب اتنی جنگیں جو ہوئیں اس میں نہیں ہوا, جب آل آؤٹ وارز ہوئیں دونوں ملکوں کے درمیان اس میں بھی یہ سسپینشن نہیں ہوئی, تو ابھی آ کے کرنا, میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل ہی تھاٹ لیس ہے, بیکاز پہلے بھی کئی بار میں نے جس طرح کہا یہ کنسیڈر کر چکے ہیں, اور اس بار بھی انہوں نے بغیر سوچے, اور پھر یہ جو 5 ایکشنز انہوں نے کیے ہیں. اچھا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انڈیا میں آپ کیا دیکھ رہے تھے, ان کے میڈیا میں میڈیا لیکس ہو رہے تھے, یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ جی یہ نام ہے, اور یہ جی بارڈر کراس کیا فلاں نے, اور یہ جی فلاں تنظیم کے لوگ ہیں, اور یہ سارے, تو یہ کہیں ایسے تو نہیں آ رہا تھا, ظاہر ہے یہ سارے میڈیا لیکس تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایٹماسفیئر بنایا جا رہا تھا خود سے یہ کام کرنے کے لیے. اچھا ہولڈ یور تھاٹس آن دس ڈاکٹر صاحب, ذرا آپ اس کے اوپر اگر رہنمائی فرمائیں کہ ابھی ہم تھیوریٹیکل ڈیبیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کسی مفروضے کی بنیاد پر یہ اناؤنسمنٹ کی ہوگی, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ 2 ملین ایکڑ کا علاقہ جو ہے وہ زراعت کا پاکستان کا ڈیپینڈ کرتا ہے, اس پانی سے جو ہندوستان کے اندر سے آتا ہے, کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں سے آتا ہے, یا اس سے زیادہ 70% پنجاب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, 45% آپ کی اکانومی اس کے ساتھ ٹائٹ, تو کوئی دیکھ کے فیصلہ کیا ہوگا. قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ اسٹارٹ ود دیٹ پلیز. قابل عمل ہے یا نہیں ہے ان کے لیے, لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور اتنی بڑی اپرچونٹی آج تک پاکستان کو نہیں ملی اپنے پانی کے انٹرنیشنل رائل ریپیرین کے رائٹس کو ریسٹور کرنے کے لیے. ٹھیک, سب سے پہلا جو ہمارا اس کے اوپر ری ایکشن ہونا چاہیے, دیٹ شوڈ بی اے فزیکل ون. جتنی آپ کے پاس مشینری اس وقت پاکستان میں موجود ہے اس کو ہنگامی بنیادوں پہ بارڈر کے پاس موو کریں. میں کنسٹرکشن مشینری, ڈگنگ مشینری کی بات کر رہا ہوں. جتنی اس وقت یہ کانٹروورشل کنالز کے اوپر مشینری ہے وہ ساری وہاں پہ موو کریں. فرسٹ لائٹ سے پہلے صبح آپ وہ 4 گندے نالے بند کرنے شروع کر دیں, ان کے آگے ڈیمنگ شروع کر دیں, جو سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے ہم ان کو نہیں روک سکتے. انڈیا ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کرمنل ایکٹ کر رہا ہے پچھلے 60 سال سے کہ پاکستان میں دنیا جہان کا جو وہ گند پروڈیوس کرتے ہیں, ٹاکسنز پروڈیوس کرتے ہیں, ہیوی میٹل پروڈیوس کرتے ہیں, گاڈ نوز واٹ, وہ 4 گندے نالوں میں پاکستان میں بھیجا جاتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کہتی تھی کہ یہ 4 گندے نالے پاکستان میں آتے رہیں گے, ہم نے مان لیا. یہ 4 گندے نالے کتنا گند لے کے آئیں گے اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے. یہ 4 گندے نالے کیا گند لے کے آئیں گے اس پہ کوئی قید نہیں ہے. تو ہم تو اپنے لوگوں کو بیمار کر دیا, بچوں کو جگر کی بیماریاں ہو گئیں. آپ کو ڈرین بند کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں جی, آپ ان ڈرین کو سب سے پہلے بند کریں, اور اور ساتھ ہی وداؤٹ ویسٹنگ اینی منٹ یو شوڈ بی ان دا ہیگ and you should file a case against them for environmental pollution, جو کہ دنیا کا کوئی اپر رائپیرین گند نہیں پھینک سکتا لوئر رائپیرین.